الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد خاتم النبيين واخر المرسلين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ عالمی مجلس مفتیان کرام کے زیر اہتمام جو الحمدللہ ہمارا عالمی آن لائن تخصص فی الافتاء چل رہا ہے، اس میں آج ہفتہ وار جو ہمارا لیکچر ہوتا ہے جدید علوم پہ، اس میں آج ہمارا عنوان ہے موجودہ دور میں طلاق کی طرف بڑھتا ہوا رجحان اور اس کی بنیادی وجوہات۔ موجودہ دور میں طلاق کی شرح جو ہے وہ اس وقت جو تجزیہ نگار ہیں بقول ان کے، یہ میں نے اپنے استاد جی علامہ حضرت راشد صاحب سے بات سنی تھی، تو 85% ہے، 86% تقریباً۔ اب دیکھ لیں کہاں تک اس کی یہ ریشو اس کی چلی گئی ہے، اور جو پرسکون گھرانے گزر رہے ہیں وہ 10% ہیں، 5% جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہے، کوئی رکھنے کے چکر میں ہے، کوئی رہنے کے چکر میں نہیں ہے، کوئی رہنے کے لیے ہے وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی رکھنے کے لیے تیار ہے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دو لفظوں میں نے ایک جملے میں بات ساری اس کے اندر شامل کر دی ہے۔ بعض لوگ بیوی کو رکھنے کے لیے تیار ہیں لیکن بیویاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بعض بیویاں رہنے کے لیے تیار ہیں، خاوند صاحبان رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ طلاق کی طرف کیوں اتنا رجحان بڑھ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے اس میں عزیز طلبہ اکرام و طالبات، سب سے پہلے یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ پاک دامنی کے لیے نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پاک دامن کر دیتے ہیں، اور جس نے ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے، نکاح کسی اور سے ہو رہا ہے، نظروں میں کوئی اور رکھی ہوئی ہے، ذہن میں کوئی اور بسائی ہوئی ہے، دل دماغ میں کوئی اور چل رہی ہے، والدین کے کہنے پہ نکاح کر لیا، تو یہ رشتے رسمی رشتے ہوتے ہیں، یہ رشتے تادیر نہیں چلتے۔ اس میں طلاق میں زیادہ قصور کس کا ہے؟ عورت کی طرف سے قصور زیادہ ہوتا ہے یا مرد کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس میں چاہے عورت ہو یا مرد ہو، طلاق کے اندر سب سے زیادہ قصور اس زوجین میں سے اس بندے کا ہوتا ہے جو بے دین ہو۔ بے دین ہوگا، بد نظری بھی کرے گا، بہت سی لڑکیوں کو دل میں بسا کے رکھے گا، ہر لڑکی کو دیکھے گا، اگر لڑکی ہے تو بہت سے بازاروں میں پھر کے بہت سے لڑکوں کو دیکھیں گی، تو اس کے نقصانات یہ ہیں کہ پھر اپنا خامد جو سارا دن مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دوسروں کے ڈانٹ ڈپٹ کھاتا ہے بیچاروں کی، اور اپنی بیوی بچوں کے لیے مختلف قسم کی ملاوٹیں کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے، اور سارا دن خجل خوار ہو کے محنت مزدوری کر کے جب شام کو گھر آتا ہے تو بیوی حساب کتاب لینے کے چکر میں، اس سے پیسے لینے کے چکر میں، مزدوری 1000 روپیہ اس نے اگر کمایا ہے تو 1500 کے خرچے سامنے رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ذہن یا تو وہ اس کے دل میں کوئی اور بس چکا ہوتا ہے، یا وہ یہ سمجھ لیں آپ دوسری عورتوں کو جو اس کی ہم اثر ہیں یا ہم نوالا ہیں یا اس کی جو کزنیں ہیں ان کو دیکھ لی ہوتی ہے کہ فلاں کے خامد یا فلاں کے گھر میں اتنی جناب عیاشیاں چل رہی ہیں، اتنی فراوانی ہے، اور فلاں کے گھر میں، میری کزن کے گھر میں اتنی فراوانی ہے، فلاں کے گھر میں اتنی فراوانی ہے، میرے خامد تو 1000 کماتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دو وجہیں بڑی ہیں، مین وجوہات میں سے یہ دو وجہیں، ایک بے دینی، بد نظری، دوسروں کے خیالات،
دوسروں پہ نظر رکھ لینا، اور دوسری چیز ناشکری. عورتوں کی طرف سے یہ دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں. ناشکری میں یہ آتا ہے کہ اپنے خاندان کی عورتیں دیکھیں گی کہ فلاں عورت تو اتنا اس کا بندہ اس کا خامد کما رہا ہے، اور اتنے اچھے ان کے گزر بسر ہو رہا ہے، ان کے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس مکان ہے، ان کے پاس اچھا جناب بینک بیلنس ہے ان کے پاس، تو فلاں فلاں فلاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینداری میں تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، لیکن دنیا داری میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے. اس میں ایک جملہ ایڈ کر دوں. اب ایک آپ کی کزن کے پاس ہزاروں نعمتیں ہیں، ہزاروں نعمتیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس ازواجی نعمت نہ ہو. ہاں جی، ایسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیلنس پوری دنیا کا برابر رکھا ہوا ہے. وہ رب ہم سے زیادہ جانتا ہے. زیادہ کیا جانتا ہی وہ ہے، ہم کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جانتے، ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو، جس مرد اور عورت کو جس حال میں رکھا ہے، اگر وہ اس حال میں خوش ہو جائے تو اس کی ازواجی زندگی جنت بن جاتی ہے دنیا میں. عورت کی طرف سے یہ دو، مرد کی طرف سے بھی دو تین بڑے مسئلے ہوتے ہیں. ایک مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے، ہاں اس کی بیوی اتنی خوبصورت ہے، فلاں کی بیوی اتنی خوبصورت ہے، فلاں کی بیوی اتنی خوبصورت ہے، میری بیوی اتنی خوبصورت نہیں. میری بیوی کا ناک چھوٹا ہے، اس کی بیوی کا ناک لمبا ہے، یا اس کی بیوی کا ناک چھوٹا ہے، اس کی بیوی کا جناب وہ موٹی ہے، یہ پتلی ہے. اسی چکر میں جب رنگ برنگی عورتیں دیکھنی ہے تو اپنی بیوی کیسے اچھی لگے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو دوسروں کو دیکھتا ہے، اور جس کو دیکھا جاتا ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. جب خامد نے سارا دن باہر پھرنا ہے، بازاروں میں مختلف دوستوں میں بیٹھنا ہے، بیٹھک ٹھیک نہیں ہے اس کی، تو اس کو اپنی بیوی کیسے اچھی لگے گی؟ کیسے اس کو کبھی اپنی بیوی کا ناک ٹیڑھا لگنا شروع ہو جائے گا، کبھی اپنی بیوی کا رویہ ٹھیک نہیں لگے گا. دوسری عورت چاہے ویسے ہی ہیلو ہائی کر دے، اس پہ جان دے دینی ہے، اس پہ سارے اخلاق کے جو خزانے ہیں وہ اس پہ نچھاور کر دینے ہیں، اور اپنی بیوی بیچاری سارا دن لگی رہتی گھر میں. اور میں آپ کو ایک بیلنس ایک بتلا رہا ہوں کہ بیوی کی طرف سے قصور ہو تب بھی قصور ہے، مرد کی طرف سے قصور ہو تب بھی قصور ہے. لیکن یاد رکھیے، جس کی طرف سے قصور ہوگا وہ ساری زندگی، میرے لفظ نوٹ کر لیں آپ، وہ اگر بیوی کو مرد کی طرف سے قصور ہے، بیوی کو اس نے چھوڑ دیا، یہ مرد ساری زندگی طلاق کی لعنت اس کے اوپر آتی رہے گی، بغیر کسی وجہ کے اس نے کسی بیٹی کا گھر اجاڑا ہے. یہ سکھ نہیں پا سکتا، نہ اس کو اچھی بیوی مل سکتی ہے. یاد رکھیے گا میری بات. ہاں، ویسے شرعی عذر ہو جائے تو الگ بات ہوتی ہے. ہاں، اور اگر عورت کی طرف سے قصور ہے، مرد کی طرف سے بیچارہ شریف آدمی ہے، قصور نہیں ہے، تو عورت آگے ساری زندگی اس قصور کی وجہ سے، اس زیادتی کی وجہ سے ساری زندگی آگے سکھ نہیں پا سکتی. اس کو اچھا خامد نہیں ملے گا، اس کو بہت بڑے بڑے عیوب والا خامد اس سے برا ہی ملے گا. نفات العرب پڑھی ہوگی آپ سب نے، اس میں شیخ سعدی رحمہ اللہ، انہوں نے مولانا اعجاز علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا. ایک غلام تھا، ایک بندے کے پاس گیا، وہ اچھا کھانا دیتا تھا لیکن ان چھنا دیتا تھا، چھان کے نہیں دیتا تھا روٹی آٹے کی. دوسرے کے پاس گیا، اس نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرے کے پاس گیا، اس نے بورا ہی دینا شروع کر دیا، آٹا نکال کے خود کھاتا تھا، کہتا تھا چھان جو اس کا جو بورا نکلتا ہے اس کے اندر سے اس سے کھانا کھائیں. اس نے کہا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تیسرے کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی روٹی 3 ٹائم نہیں ملے گی، 2 ٹائم ملے گی. منظور ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں منظور، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، آگے چلے جاؤ. اس نے کہا بھائی، اگلے کے پاس گیا، اس نے کہا 1 ٹائم روٹی ملے گی. 1 ٹائم روٹی ملے گی، اچھا جی. وہ اگلے کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی ساری رات چراغ کھڑا ہو گئے. یہ آپ نے سنا ہوگا، درجہ ثالثہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے، یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. جو بندہ موجودہ پہ شکر ادا نہیں کرتا تو اس شکری کی نحوست کی وجہ سے آگے سے نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا. لئن شکرتم لازیدنکم، تو اس کے ساتھ ہے جس نے موجودہ پہ شکر ادا کیا.
تو طلاق کی بنیادی وجوہات میں سے اس میں رجحان جو بڑھتا ہے، اس کی وجوہات میں آپ کو بتلاتا ہوں آگے. یہ میں بتلاؤں رجحان کیوں بنتا ہے. وہ مرد کی طرف سے یہ والے مسائل ہوں، اور میں نے بغیر کسی چکنی چپڑی باتوں کے کھلے لفظوں میں ساری باتیں آپ سے شیئر کر دی ہیں تاکہ بات کا فائدہ ہو اور پلے باندھیں اور آگے کسی کو لیکچر بھی دے سکیں، بات سمجھا بھی سکیں. ایک مفتی کے لیے اس کی جان، اس کی الفاظ میں جان ہونی چاہیے. آپ اب مفتی بن رہے ہیں، مفتیاں بن رہی ہیں ساری طالبات. ہاں، یہ گول مول الفاظ سے کوئی تبلیغ اور دعوت نہیں ہوتی، وہ اس سے منافقت پھیلتی ہے. صاف لفظوں میں بات کریں، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہو، لہجہ ٹھیک ہو، اور اس کے ساتھ سب سے بڑی چیز نیت ٹھیک ہو. یہ تین چیزیں جس مفتی اور مفتیہ کے اندر آ گئے. نمبر اے امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جس کی نیت ٹھیک ہے، الفاظ ٹھیک ہیں اور لہجہ ٹھیک ہے، وہ جہاں مرضی آپ بات کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گئی رجحان کیوں بنتا ہے. بعض اوقات شرعی عذر ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر خامد کماتا نہیں ہے، نشے پہ لگ گیا ہے، یہ بڑا عیب آ گیا ہے اور عورت کی زندگی خراب ہو جائے گی بیچاری کی. اور اسی طریقے سے یا لڑاکا ہے بہت زیادہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، گھر جہنم بنا کے رکھتا ہے ہر وقت. تو یہ شرعی عذر ہے. تو بیوی اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. اب بیوی کا قصور نہیں ہے، قصور اس بدماش کا ہے جس نے گھر اجاڑنے کے لیے اپنے بیوی کی زندگی خراب کر دی ہے. بچیاں پالنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو نہیں فرما دیا کہ جس نے 2 بچیاں پالی، پڑھایا لکھایا، جوان کی باعزت طریقے سے ان کو اپنے گھروں میں پہنچا دیا، کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا. تو عزیز طلبہ اکرام، اگر کوئی ایسا مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے. اب آئیں تخصص اور افتاء کی طرف. یہ میں نے 2 پہلے رجحانات بتلائے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے شرعی نقطہ نظر دیکھنا ہے کہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہے. بعض عورتیں ویسے ہی نہ شکری ہوتی ہیں، بندہ اکڑ مزاج تو ہوتا ہے، ہر بندے میں غصہ ہوتا ہے. آپ کو میں یہاں ایک قول بتلا دوں. مخزن اخلاق ایک کتاب ہے، شاید آپ میں سے کسی کے پاس ہو، حضرت مولانا رحمت اللہ سبحانی رحمہ اللہ تعالی ان کی لکھی ہوئی ہے. اس میں لکھا ہے ایک پیر صاحب تھے، ان کے پاس ایک عورت آ گئی. میری بہو جب سے آئی ہے اس نے تو بیٹے کو تعویذ ڈال دی ہے، مجھ سے دور کر دیا ہے بیٹے کو. اچھا جی. تھوڑی دیر بعد بہو آ گئی. جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے تو سکون نہیں دیکھا. میری ساس مجھے میرے ہسبینڈ کے پاس بیٹھنے نہیں دیتی. تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، پلے باندھنے والا ہے اگر باندھ لیں گے تو. فرمایا جب بہو تھی تو ساس بری تھی، جب ساس بنی تو بہو بری ہے. جب بہو تھی تو ساس بری ہے تھی، جب ساس بنی تو بہو بری ہے. پتہ چلا اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے. حضرت نے تو اتنے الفاظ کہ نفس عورت میں ہی تھوڑا سا شر ہوتا ہے. میرے پاس بچیاں ہیں، بچے ہیں، طالبات ہیں، طلبہ ہیں، سارے پڑھتے ہیں، تخصص کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کامل اچھا بعمل مفتی بنائے اور مفتیہ بنائے. تو اگر ہم آپ کو علوم صحیح ناپ تول کے دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ آگے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا فیض بھی جاری ہوگا. اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. جو باتیں کر رہے ہیں ان پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. ساتھ ساتھ آمین ضرور بول دیا کریں. کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہوتا ہے. ہاں جی. تو یہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں رجحانات کی. ہاں یہ چیزیں ہیں، اس وجہ سے یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، اس وجہ سے ساری معاشرت خراب ہوتی ہے. اگر آپ نے جب بھی کوئی فتویٰ دینا ہے اس کی بنیادی وجوہات دیکھنی ہے. بھئی طلاق کی طرف کیا کیا وجوہ ہے. اگر تو شرعی وجوہات ہے، مکان نہیں دے رہا، رہائش نہیں دے رہا، کرایہ عورت کو خود دینا پڑ رہا ہے، یہ بڑی وجہ ہے. قرآن پاک میں 16ویں سپارے میں آخری رکوع میں. اچھا اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں. آپ کے سارے اساتذہ کا یہ مزاج ہے کہ وہ ہر بات ایویڈنس کے ساتھ کرتے ہیں، ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں، حوالے کے ساتھ کرتے ہیں. تو آج سے آپ نے پلے باندھ لینا ہے کہ تخصص میں ہم نے یہ چیز اپنے پلے باندھ لی ہے کہ کوئی بھی بات کرنی ہے بغیر حوالے کے نہیں کرنی، بغیر کسی دلیل کے نہیں کرنی.
ایسے نہیں چھوڑتے رہنا بڑی بڑی فضول قسم کی باتیں بعد میں بےعزتی کروا لیں. کس مدرسے کا متخصص ہے جی؟ کہاں سے تخصص کیا ہے؟ اچھا عالمی مجلس مفتیان کرام سے پڑھا ہوا ہے, دارالعلوم سے. اچھا جی, تو یہ چنگا مفتی ہے بھائی, یہ تو باتیں کرتا ہے, یہ تو بالکل ان گڑت روایات بیان کرتا رہتا ہے. ایسے اچھی جی مفتی ہے, یہ تو کس سے بیان کر رہی ہے اسرائیلی روایات, ایسی باتیں. دیکھیں آپ بات کو اگر بڑھا چڑھا کے کر دیں گے, اگلا بندہ اگرچہ بات مان لے وبال آپ پہ آئے گا, اگرچہ وہ نیکی کام کر رہا ہے. نہ نیکی کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا چاہیے, اور نہ ہی کسی گناہ کو بڑھا چڑھا کے اس کی وعید بیان کرنی چاہیے کہ بندہ کہ یار مرنا تو ہے ہی, چل ٹھیک ہے جو ہوتا ہے دیکھ رہا ہوں, اس پہ نہ چلا جائے. جو جس کی جتنی فضیلت ہے اور جس کی جتنی وعید ہے اس کو اس کی جگہ پہ رکھیں, شریعت یہ کہتی ہے. ہاں تو میں بتلا رہا تھا وجوہات دیکھیں. مکان مین وجہ ہے, راشن مین وجہ ہے, کپڑا مین وجہ ہے. 3 چیزیں, روٹی کپڑا مکان. ہاں اس کا آخری رکوع پڑھ لیجیے گا 16 پارے کا, تو آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. بنیادی حقوق کیا ہے زوجین کے. اگر کچھ کمپرومائز کر رہی ہے عورت تو شریعت بھی کہتی ہے کمپرومائز کر کے چلیں. تو ایک وجہ اس کو فسخ نکاح کا یا عدالتی خلا کا حق تب ہوتا ہے جس وقت, اس پہ لیکچر دے چکے ہیں, بڑے اساتذہ بھی دے چکے ہیں کافی, جس وقت تک کوئی بنیادی شرعی وجہ پائی جائے. اگر کوئی شرعی وجہ نہیں پائی جاتی تو عورت کو عدالتی خلا یا فسخ نکاح لینے کا حق نہیں ہے. وہ قصوروار ہے, وہ ذلیل ہوگی اگر ویسے گھر جا کے بیٹھ جائے گی. ہاں اب اس کی وجوہات کی طرف تھوڑا آ جائیں ذرا, وقت بھی کم ہے ہمارے پاس. اس کی وجوہات کیا ہے؟ یقین وجوہات کی بنیاد پہ یہ عام طور پہ ہو رہے ہیں. میں آپ کو راستے سارے بتلا دیتا ہوں, جتنی مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے, تو وہ راستوں پہ غور کر لیں. اگر ان راستوں کو بند کر لیں گے, سدے باب کر لیں گے ان کا, تو فائدہ ہوگا. اگر نہیں کریں گے, جو جتنا کرے گا اتنا پالے گا ثواب اور فائدہ, جس میں جو نہیں کرے گا وہ اتنا نقصان میں چلا جائے گا. بھائی سب سے بڑا راستہ زوجین میں طلاق کا, سب سے بڑا راستہ خیانت ہے, بددیانتی ہے. وہ خیانت کیا ہے؟ موبائل کے اوپر خیانت کر لیں آپ, کسی اور لڑکی سے گپ شپ شروع کر دیں, یا لڑکی ہے تو کسی اور لڑکے سے گپ شپ شروع کر دیں, یہ خیانت. نظر کی, موبائل کی خیانت ہے, نظر کی خیانت ہے, دل کی خیانت ہے. بھی جوانی میں ایک فلاں لڑکی مجھے پسند کرتی تھی, بعد میں شادی ہوئی, تھوڑی سی بیوی سے تنگی ملی, اسی لڑکی کو سوچتے رہنا, یہ خیانت ہے, بددیانتی ہے. اگر کوئی لڑکی ہے, فلاں کا رشتہ آیا تھا میرے پاس میرے کزن کا, اس منحوس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا, اب اسی کزن کو سوچتی رہے, وہ چاہے اس سے 100 گنا گھٹیا ہو. سر جی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. شاباش, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو میں بتلا رہا تھا کہ جو بیوی کی طرف سے بددیانتی شروع ہوئی اور خیانت شروع ہوئی, یا جو خامد کی طرف سے بددیانتی اور خیانت شروع, سب سے بڑا راستہ اس نے خود اپنایا, خود ذمہ دار ہے اس کا. پھر کرتے رہے چلے مولویوں سے لے کے وظیفے کرتے رہے جتنے مرضی, جب تک بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی تو وظیفوں سے ثواب تو ملے گا, فائدہ نہیں ہوگا. ثواب اور چیز ہوتی ہے, فائدہ اور چیز ہوتا ہے. فائدہ تو ہوتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 نفل بھی پڑھ لے نا, بشرطے کہ توجہ سے پڑھے, دھیان سے, وہ ہزاروں چلوں سے بہتر ہے. اگر انسان صحیح نیت سے اور صحیح رب کو اپنا معبود بنا کے سامنے رکھ کے پڑھے. تو عزیز طلبہ اکرام و طالبات, ایک چیز کو ذہن میں رکھیں, مد نظر رکھیں کہ آپ نے
سب سے پہلے یہ ساری باتیں ہم نے اپنے پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کا موبائل کی خیانت نہیں کرنی، نمبر 1. نمبر 2 دل کی خیانت نہیں کرنی. نمبر 3 دماغ کی خیانت نہیں کرنی. نمبر 4 الفاظ، زبان کی خیانت. زبان کو میں چوتھے نمبر پہ کیوں لے کے آیا ہوں؟ اگر کسی کے سامنے زبان سے اظہار کریں گے تو جوتے ہی کھائیں گے یا اپنی عزت خراب کر کے بیٹھ جائیں گے، بےزتی کروا لیں گے. بعض اوقات انسان زبان سے گناہ نہیں کر رہا ہوتا، زبان سے خیانت اور بددیانتی نہیں کر رہا ہوتا، کرے گا تو پھنس جائے گا، بےزتی ہوگی، عزت خراب ہوگی. لیکن دل ہی دل میں ایک سوراخ نکالا ہوتا ہے، دل ہی دل میں سوچ رہا ہے غیر اللہ کو، بیوی کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے، جو سارا کچھ چھوڑ کے آئی ہے اپنے گھر، تو دوسری لڑکیوں کو سوچنے بیٹھا ہوا بس. پھر کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں ہو رہی، برکت نہیں ہو رہی، حضرت جی دعا کروا لیں. ہزاروں مولویوں سے، ہزاروں علماء سے، ہزاروں اساتذہ سے، ہزاروں مفتیان کرام سے دعائیں کروا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنا بددیانتی کا سوراخ جو ہم نے نکالا ہوا ہے، جو دل میں سوچتے ہیں، اس کو بند نہیں کریں گے. حتیٰ کہ یہاں تک الفاظ ہیں، آپ سب علماء ہیں، عالمات ہیں، اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ، چونکہ آپ عالم ہیں، کھلے کھلے مسئلے بیان کرنا اساتذہ کا حق بنتا ہے، کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کی لیکن وہ سوچ کسی اور عورت کو رہا ہے، تو اب دیکھ لیں یہ زمرہ زنا کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں، اس کا ثواب گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ذرا تحقیق کیجیے گا اس کے اوپر کہ کتنا گناہ ہے اس کا. ہاں، اور عورتوں کو بھی ایک اور میں بات بتلاتا چلوں، پھر آگے چلتے ہیں. یہ اتنی دماغ کی کچی اور دماغ کی صاف ہوتی ہے کہ بھائی کسی بھی کزن نے یا کسی بھی سہیلی نے یا کسی بھی فرینڈ نے کوئی اچھا کام کر لیا یا اس کی اچھی عادتیں اپنے خامند کے سامنے بیان کرتی جائیں گی، ہر وقت بول دی جائیں گی جو منہ پہ آ رہا ہے، سوچنا نہیں، دماغ سے کام نہیں لینا. دوسری عورتوں کے جب فضائل اور اس کے حسن اور اس کی عادتیں اور اس کے اخلاق اور ان کا رہن سہن اپنے خامند کے سامنے گیت گاتی رہیں گی تو خامند اسی کو سوچے گا جس کے گیت گا رہی ہیں. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ جو چیزیں جاری فرما رہے ہیں نا، یہ رب کا کمال ہے. میں اکثر کہتا ہوں اپنے ہر بیان میں، ہر لیکچر میں، کہ میرے بچوں، میرے طلباء، میرے طالبات، یہ علم و فہم انسان کی عقل، کتابوں سے، عقل سے اور فہم سے، ڈگری سے، رنگ و نسل سے نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آتا ہے. بس ادھر نظر لے جاؤ. میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ سب کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص والی زندگی نصیب فرمائے. تو عورتوں کو یہ کبھی، ہاں اگر ایک اتنی کم فہم عورت ہے، دوسرے کو فضائل بیان کرتی رہتی ہے اپنی دوستوں کے، تو خامن کو چاہیے ڈانٹ دے اس کو. ہاں، اگر اس کو عقل نہیں تو خامد کو تو عقل ہے، یہ تو مفتی ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ اس سے نقصان میرے ذہن کا ہو جائے گا، میری عقل کا، میرے دل کا نقصان ہو جائے گا، میرے دل میں غیر اللہ آ جائے گا. اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ موبائل فون ہے، دل ہے، دماغ. دوسری چیز تجسس ہے، دوسروں کے بارے میں تجسس رکھنا، معلومات رکھنا. بھئی کیا ضرورت ہے دوسروں کی بیویوں کے بارے میں معلومات لینے کی، رکھنے کی، یا عورتوں کو کیا ضرورت ہے دوسروں کے خاوند کے بارے میں معلومات لینے کی، کیسا ہے آپ کا بندہ. یہ یہاں تک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اس مرد اور عورت پر جو اپنے پرسنل چیزیں، کمرے کی چیزیں باہر بیان کرے. یہ ساری حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے. ہاں جی، اپنی بیوی کی آتے اور بیوی کے کام جا کے باہر دوستوں میں بتلا رہا ہے. کم فہم اور کم عقل، بے وقوف انسان، مذاق و ہنسی میں. یہ بیوی ہے تو وہ بڑی مذاق والی بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ، راٹ مائنڈ ہے، اپنے خامد کی ساری چیزیں، چاہے عالم ہے یا مفتی ہے خامد، وہ ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے ازواجی زندگی گزارنے کا، تو وہ جا کے باہر اپنی سہیلیوں میں بیان کر رہی ہے، اس کی ساری عزت خراب کر کے بیٹھ گئی. لیکن یاد رکھیں پرسنل میں بھی، علیحدگی میں بھی جب ہوں تو اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھا کریں، اللہ تعالیٰ سے حیا کیا کریں. اس کا فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اب میں کن الفاظ میں بیان کروں، اب اس طرف جائیں گے تو بہت بات آگے نکل جائے گی. اب اس ٹاپک پہ انشاءاللہ 1-2 لیکچر رکھیں گے ہم. تو سب سے آج کے سارے لیکچر کے خلاصہ یہ نکلا کہ بھائی ہم نے پہلے اس کی طرف رجحان کی وجوہات دیکھنی ہے، کیوں رجحان ہو رہا ہے اس کی طرف، نمبر 1. نمبر 2 پھر اس کی وجوہات دیکھنی ہے. جب وجوہات اور رجحان پہ ہماری گرپ ہوگی اچھی اور تعلق معلّہ ہوگا تو انشاءاللہ بگڑے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے.
کوئی بھی علم اور کوئی بھی فن اس وقت تک کارآمد نہیں ہوتا جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہیں ہو جاتی. ہاں یہ بات سامنے رکھیں. اب سوالات کا سیشن رکھتے ہیں, اور بھی اس کی کئی وجوہات ہیں, آپ دیکھ لیں. بہت سی کتابیں بھری پڑی ہیں, ان کا مطالعہ کر لیں بھائی. تحفہ زوجین دیکھ لیں, تحفہ خواتین دیکھ لیں, اور بہت ساری کتابیں ہیں. تحفہ دلہا دیکھ لیں, اس طرح کی کوئی کتابیں دیکھ لیں, اپنے اس میں رکھیں. لیکن میری بات یاد رکھنا, ہزاروں کتابیں پڑھ لیں, ہزاروں آپ کا مطالعہ, آپ بڑے ذہین اور ذہینہ ہیں, بہت زیادہ ذہین آپ کا ذہن, آپ کا جب تک تعلق معلّہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. ردی کی ٹوکری, کچھ بھی نہیں فائدہ. علم یہ معلومات ہے, یہ علم نہیں ہے, یہ معلومات ہے کتابوں میں. ہاں جی, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک تعلق معلّہ. تعلق معلّہ کیسے ہوتا ہے بھائی؟ باتوں سے تھوڑی ہوتا ہے. تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھیں, سب سے بڑی چیز تعلق معلّہ کے لیے نماز ہے, 5 وقت کی جماعت کے ساتھ. ہاں, پھر تعلق معلّہ کے لیے زوجین بالخصوص, والدین بالخصوص, اور بہن بھائی بالخصوص, اور عزیز و اقارب بالخصوص, ہم عصر بالخصوص, دوست احباب بالخصوص, جو آپ کے ماتحت ہیں بالخصوص, بالعموم کوئی بھی نہیں ان میں سے. ہاں, ان سب پہ ان کے حقوق کو پورے طریقے سے ناپ تول کے ادا کرنا, اس سے تعلق معلّہ پیدا ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں یاد رکھیں گے تو آپ کو اس لیکچر کا بھی فائدہ ہوگا. نہیں رکھیں گے تو سن لو ہزاروں لیکچر, یوٹیوب بڑی پڑی ہے, بہت بڑا استاد ہے یوٹیوب. ہاں, بھرا پڑا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس سے تو ٹائم ضائع ہوتا ہے. جب تک عملی زندگی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا. علم سینہ بسینہ آیا ہے. یہ جو آپ کو اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں نا, مستقل ہر استاد پڑھا رہا ہے الحمدللہ, اور ہر سال پڑھا رہے ہیں. جیسے استاد آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے, تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ کسی یوٹیوب کے لیکچر سن کے دیکھ لیں, اور جیسے ہم اساتذہ پڑھاتے ہیں, جتنے ویب سائٹ پہ اساتذہ کے لیکچر دیتے ہیں, وہ سن کے دیکھ لیں. ویب سائٹ اور یوٹیوب کے لیکچر میں تھوڑا سا فرق ہے, تھوڑا نہیں بہت بڑا فرق ہے. کیسے؟ یہ مخصوص لیکچر ہے, مخصوص کتاب ہے, اور اس کے پیچھے مخصوص اساتذہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں. اب یوٹیوب کے پیچھے کون سا نگرانی کر رہا ہے جی؟ کون سا استاد ہے آپ کا؟ کتنا فرق ہے؟ آسمان زمین کا فرق ہے اس میں. ہاں, اس کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں, آپ کی جو آپ لیکچر لکھ رہے ہیں اس کا خلاصہ لکھ رہے ہیں, اس میں باقاعدہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے. پیچھے اساتذہ کو, سب سے بڑی چیز اساتذہ کی فکر, اساتذہ کا اخلاص, اساتذہ کی محنت آپ کے ان لیکچرز میں, اس کام میں شامل حال ہے. اسی وجہ سے تو آپ کو لوگ مفتی اور مفتیہ کہیں گے. میری باتیں پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. ہاں, یہ آن لائن لیکچرز میں اور یوٹیوب کے لیکچرز میں آسمان زمین کا فرق ہے. یہ ان کو کمپیریزن نہ کیا کریں, وہ بھی یوٹیوب پہ اور یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. جب تک اساتذہ کی نگرانی, اساتذہ کا پورا گائیڈ لائن, اساتذہ کی پوری سرپرستی اور نہیں ہوگی, اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میرے تمام طلبہ اور طالبات کو عافیت والی, عزت والی, صحت اور تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے. اور جو میں نے بنیادی وجوہات بیان کی ہیں, یا اس کے رجحانات بیان کیے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت سی وجوہات ہیں, رجحانات ہیں, لیکچر جتنا مرضی لمبا کرتے جائیں. میں نے مین پوائنٹ بیان کر دی ہیں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی سمجھ کے ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. جو طلبہ اور طالبات دعائیں بھیجتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بہت ذائقہ عطا فرمائے. اب سوالات کا سیشن شروع کرتے ہیں. السلام علیکم.